آج ویو 360 میں افغانستان سے متعلق وزیر اعظم پاکستان کے بیان پر کابل اور واشنگٹن کی کڑی تنقید، اسلام آباد کی نظر میں غیر ضروری رد عمل، امریکی خاتون اول بچوں کو اچھا بننے کا پیغام دے رہی ہیں مگر صدر کا رویہ کیا پیغام دے رہا ہے، اور اب ویڈیو کے ذریعے اس شخص سے بھی بات ہو سکے گی جو اس دنیا میں ہی نہیں۔ السلام علیکم، وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیو میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ویو 360 کے ساتھ میں ہوں سارہ زمان۔ پاکستان کے دفتر خارجہ نے کہا ہے کہ افغانستان میں افغانوں کی قیادت اور سرپرستی میں امن عمل کو فروغ دینے کے علاوہ پاکستان کا وہاں کوئی دوسرا مفاد نہیں۔ یہ بیان پاک افغان تعلقات میں پیدا ہونے والی تازہ ترین مشکلات کے تناظر میں سامنے آیا ہے، جس پہ کابل نے اسلام آباد سے اپنے سفیر کو مشاورت کے لیے واپس بلا لیا ہے۔ اس ہفتے اسلام آباد میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے کہا تھا کہ افغان حکومت طالبان سے براہ راست بات چیت پر اصرار کر کے امن عمل میں رکاوٹ بن رہی ہے، اور ایک عبوری حکومت امریکہ اور طالبان کے درمیان امن مذاکرات کو بہتر طور پر آگے بڑھا سکتی ہے۔ پاکستان کے دفتر خارجہ کی جانب سے آج جاری ہونے والے تحریری بیان کے مطابق وزیر اعظم کے بیان کو سیاق و سباق سے ہٹ کر پیش کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے بعض حلقوں کی طرف سے غولن کے غیر ضروری رد عمل کا اظہار کیا گیا ہے۔ وزیر اعظم پاکستان اس ماڈل کے تناظر میں بات کر رہے تھے جس کے تحت انتخابات عبوری حکومت کے زیر انتظام ہوتے ہیں، لیکن وزیر اعظم کے بیان کو کابل حکومت نے غیر ذمہ دارانہ اور ملک کے اندرونی معاملات میں مداخلت قرار دیا ہے، اور اس پر کابل میں پاکستان کے معاون سفیر کو وزارت خارجہ طلب کر کے ان سے احتجاج بھی کیا گیا۔ امریکی عہدیداروں کی جانب سے بھی سخت رد عمل سامنے آیا۔ افغان طالبان سے مذاکرات کی قیادت کرنے والے امریکی مندوب زلمے خلیل زاد نے ٹویٹر پہ کہا ہے کہ اگرچہ پاکستان نے امن عمل میں تعمیری کردار ادا کیا ہے، وزیر اعظم کا بیان اس کے برعکس ہے۔ جبکہ کابل میں امریکی سفیر جان بیس نے بھی ایک ٹویٹ میں کہا کہ کرکٹ کے کچھ پہلو سفارتکاری میں کام آتے ہیں اور کچھ نہیں۔ وزیر اعظم خان، بہتر ہوگا اگر آپ افغان امن عمل اور ان کے اندرونی معاملات میں بال ٹیمپرنگ کی خواہش پر عمل کرنے سے خود کو روک سکیں۔ وزیر اعظم پاکستان کے اس بیان پر افغان اور پاکستانی سیاستدانوں کی جانب سے بھی منفی رد عمل سامنے آیا ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ آج کے پروگرام میں ایک تجزیہ کار کی رائے بھی ہم شامل کر سکیں آپ کے لیے، کیونکہ ایک کمپلیکس ایشو ہے جس میں مختلف ملکوں کا نقطہ نظر ہے جس کو دیکھنا ضروری ہے۔ لیکن اس وقت ہم چلیں گے ایک اور اہم خبر کی جانب۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے جوہری پروگرام کو ایک خطرہ قرار دیا ہے۔ تو پہلے ہم اس خبر کی تفصیل جانتے ہیں وردہ خلیل سے، جس کے لیے ہم چلیں گے وردہ کے پاس جو کیپٹل ہل سے ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ وردہ، آپ اگر ہمیں یہ بتا سکیں کہ جو بیان امریکی محکمہ خارجہ کی جانب سے سامنے آیا ہے اس کی کیا وجہ ہے، کس تناظر میں یہ کہا گیا ہے؟ جی سارا، امریکی سیکرٹری خارجہ مائک پومپیو نے چند روز پہلے ایک بیان میں کہا تھا کہ پاکستان کا ایٹمی پروگرام امریکہ کے لیے 5 بڑے خطروں میں سے ایک ہے۔ کل ہونے والی ایک پریس بریفنگ کے دوران امریکی محکمہ خارجہ کے نائب ترجمان سے جب یہ سوال کیا گیا کہ آخر امریکہ پاکستان کے ایٹمی پروگرام کو اس خطرے کی نظر سے کیوں دیکھتا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ ایٹمی عدم پھیلاؤ امریکہ کے نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی کا ایک اہم حصہ ہے اور اہم ترجیحات میں شامل ہے، اور اسی تناظر میں پاکستان کا ایٹمی پروگرام جو ہے وہ بہت اہم ہے امریکہ کے لیے۔ اور انہوں نے مزید کیا کہا، یہ دیکھتے ہیں۔ جوہری ہتھیاروں کا پھیلاؤ ہماری نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی میں شامل کیے گئے اہم معاملات میں سے ایک اور ہماری ترجیحات میں سب سے اوپر ہے۔ یہ ایک ایسا ایشو ہے جس کے بارے میں ہماری انتظامیہ اکثر غور کرتی ہے، کیونکہ کچھ ہونے کی صورت میں اثرات بہت وسیع ہو سکتے ہیں، لہٰذا یہ ہماری نیشنل سیکیورٹی کی ترجیحات میں ہمیشہ اوپر رہتا ہے۔ جہاں تک پاکستان کا تعلق ہے، سیکرٹری پومپیو نے اس بات پر بھی زور دیا ہے کہ انہیں فیصلہ کن اقدامات کرنے ہوں گے اور دونوں ملکوں کے درمیان اعتماد اور بھروسے کو بڑھانا ہوگا۔ ہم ایک خوشحال پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں جو خطے میں استحکام کے لیے مثبت کردار ادا کرے۔ جی سارا، ایک سوال کے جواب میں ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ سمجھتا ہے کہ پاکستان افغانستان میں مذاکرات کے حوالے سے اہم کردار ادا کر سکتا ہے اور اس کے لیے وہ پاکستان کے شکر گزار ہیں۔ آلرائٹ، وردہ خلیل ہمارے ساتھ ہیں کیپٹل ہل سے۔ تھینک یو ویری مچ وردہ فار دس رپورٹ۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران بین الاقوامی دباؤ اور سفارتکاری کے باعث جنگ کا خطرہ تو کسی حد تک ٹل گیا، لیکن لائن آف کنٹرول کے دونوں جانب لوگ اب بھی سہمے ہوئے ہیں۔ سرحد کے دونوں طرف فائرنگ کی وجہ سے بہت سے افراد نقل مکانی پر بھی مجبور ہوئے۔ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے چکوٹی سیکٹر سے ہماری ساتھی عائشہ تنظیم کی رپورٹ دیکھتے ہیں، جسے پیش کر رہی ہیں ارم عباسی۔
یہاں چکوٹھی میں بسنے والے اس گھرانے میں ایک ماں اپنے بچوں کی زندگی معمول پر لانے کی کوشش کر رہی ہیں، لیکن لڑائی کے اثرات ان بچوں کے ذہنوں سے ابھی گئے نہیں۔ میں نے بچوں کے لیے رات کو کھانا بنایا مگر کسی نے نہیں کھایا کیونکہ یہ ابھی بھی بہت سہمے ہوئے ہیں، یہ لڑائی سے ڈرے ہوئے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے درمیان لڑائی کے باعث اسکول بند ہو گئے تھے، مگر اب یہاں کلاسز تو دوبارہ شروع ہوئی ہیں مگر حاضری بہت کم ہے۔ وہ خاندان جو فروری میں پاک بھارت لڑائی کی وجہ سے نقل مکانی کر گئے تھے، وہ آہستہ آہستہ واپس گھروں کو لوٹ رہے ہیں۔ تازہ تناؤ کی وجہ سے پاکستانی سرحد پر واقع اس علاقے کو بدترین شیلنگ کا سامنا رہا۔ شدید فائرنگ کی وجہ سے لگ بھگ تمام آبادی کو ہی پیدل ہجرت کرنا پڑی۔ سارے سے نہیں آئے، اکا دکا واپس آ رہے ہیں۔ کچھ ہی لوگ اپنے گھروں کو واپس آئے ہیں، کہیں کہیں چند دکانیں کھلی ہیں مگر بازاروں میں وہ رش نہیں جو کبھی پہلے تھا۔ پاکستان اور بھارت کو تقسیم کرنے والی لائن آف کنٹرول پر فائرنگ اکثر جاری رہتی ہے، لیکن جنگ کا خدشہ اس وقت بڑھ گیا جب گزشتہ ماہ بھارتی فضائیہ کے طیاروں نے پاکستانی حدود میں داخل ہو کر حملہ کیا۔ بھارت کا موقف ہے کہ حملہ مبینہ انتہا پسندوں کے کیمپ پر کیا گیا جبکہ پاکستان اس کی تردید کرتا ہے۔ لڑائی تھمی تو ہے مگر تاحال مکمل طور پر زندگی معمول پر نہیں آئی۔ رہائشیوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں زیادہ تر مکان اور عمارتیں ٹن سے بنی ہوئی ہیں، اس لیے فائرنگ کے دوران ان گھروں میں رہنا محفوظ نہیں۔ اسی وجہ سے چند لوگوں نے بنکرز تعمیر تو کیے لیکن وہ بھی محفوظ نہیں۔ لوگ جو ہے نا بیچارے شام کو یہاں سے جو ہے نا بہت سارے لوگ چلے جاتے ہیں کیونکہ وہ اس فکر میں کسی وقت بھی فائر ہو سکتا ہے یہاں پہ، اور حکومت کی طرف سے جو ہے نا ابھی تک کوئی بھی جو ہے نا عملی کام نہیں ہوا ہے۔ ان لوگوں کا کہنا ہے کہ جہاں وہ اس وقت معمول کی زندگی شروع کرنے کی کوشش میں ہیں، انہیں یہ ڈر بھی ہے کہ دونوں ملکوں میں تناؤ دوبارہ شروع ہو سکتا ہے جو ان کے مستقبل پر سوالیہ نشان ہے۔ عائشہ تنظیم کے ساتھ ارم عباسی، وائس آف امریکہ۔ وائٹ ہاؤس نے حال ہی میں دعویٰ کیا کہ شام میں داعش کے زیر قبضہ 100% علاقہ آزاد کرا لیا گیا ہے، مگر ساتھ ہی شام کے لیے امریکی مندوب جیمز جیفری نے یہ بھی خبردار کیا کہ داعش سے علاقے کا کنٹرول بھلے ہی چھین لیا گیا ہو، اس کے خلاف لڑائی جاری رہے گی۔ یہ پہلا موقع نہیں جب ٹرمپ انتظامیہ نے داعش کے خلاف کامیابی کا اعلان کیا ہو۔ صدر ٹرمپ دسمبر 2018 سے وقتاً فوقتاً ایسے اعلانات ٹویٹر پہ بھی کر رہے ہیں۔ حال ہی میں وائٹ ہاؤس کے باہر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے صدر ٹرمپ نے ایک نقشہ بھی دکھایا جو آج ہارڈلی کوئی علاقہ ہے جو داعش کے زیر قبضہ ہے۔ اب صدر ٹرمپ کے مطابق 200 امریکی فوجی شام میں اور 200 اسرائیل کے قریب موجود رہیں گے تاکہ داعش کے خلاف مقامی فورسز کی مدد کی جا سکے۔ اس سے پہلے صدر نے تمام فوجی واپس بلانے کا اعلان کیا تھا۔ شام میں آخری لڑائی کا مرکز پچھلے کئی ہفتوں کے دوران عراق کی سرحد کے قریب واقع علاقہ باغوس تھا، جہاں اب بھی بارودی مواد ہٹانے کا کام جاری ہے۔ اس علاقے سے ہزاروں کی تعداد میں جنگجو اور ان کے اہل خانہ نکلے ہیں جن کی بڑی تعداد کو عارضی کیمپوں میں رکھا جا رہا ہے۔ تو داعش سے علاقہ خالی کرانے کا مطلب کیا ہے اور اب اس تنظیم کے خلاف لڑائی کس نوعیت کی ہوگی، اسی بارے میں ہم معلومات حاصل کریں گے عراق میں موجود ہماری ساتھی ہیدر مرڈاک سے۔ ہیدر، thank you for joining us from Iraq. So this claim that the territory has been taken back from ISIS, it's something that US has made in the past too, but America's allies have disputed it. What are you learning from the ground? Well, on Saturday, SDF officials announced that the complete territorial defeat of Islamic State militants in Syria. I spoke to some of those officials after the announcement, and they wanted to emphasize that although this victory is symbolically a big deal, they've been fighting for 5 years for this, it doesn't mean that it's over. There are still supporters of Islamic State militants themselves all over Syria and Iraq. They're estimated to be in the tens of thousands. And there are still attacks almost every day. They also emphasize that this new phase could be even more dangerous because now, once again, they're fighting an enemy they can't see. Alright, so حیدر نے ہمیں بتایا کہ جہاں تک سیرین ڈیموکریٹک فورسز کا تعلق ہے، یہ وہ فوجی ہیں جو امریکہ اور اس کے اتحاد کی مدد سے داعش کے خلاف لڑتے رہے ہیں شام میں۔ تو سیرین ڈیموکریٹک فورسز نے بھی یہی کہا ہے کہ علاقہ تمام تر شام کا خالی کرا لیا گیا ہے داعش سے، لیکن ایک بڑا اہم بات یہ بھی ہے کہ یہ ایک بڑی حد تک ایک علامتی کامیابی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ داعش کے جنگجو اب بھی شام میں موجود ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں ہیں، اس لیے لڑائی ختم نہیں ہوئی بلکہ ایک مختلف نوعیت اب وہ اختیار کر رہی ہے، کیونکہ ایک نیا خطرہ اب بھی داعش کے جو جنگجو ملک میں مختلف حصوں میں پھیلے ہوئے ہیں ان کی جانب سے درپیش ہے۔ So Heather, as you said that the fight is now, the battle against ISIS is now in a new phase. What does this phase look like? And in terms of people who are living on the ground, what does this latest victory, you can call it victory or you can call it a milestone of getting territory back from ISIS mean?
Well, the next phase of the battle itself, it's really hard to say what it is, because at the very least it's the return of the insurgency, of the militant insurgency that was strong before 2014 when ISIS actually took over quite a bit of Iraq and Syria. We have on the ground another issue, which is we have lots of people that came from the last ISIS territories that now live in camps, and they have no real place to go back to because they are the families of the most hardcore fighters, including foreign fighters, that many of them moved from the front lines in Mosul to Raqqa to Deir ez-Zor and finally to Baghouz, where they surrendered, where there was nowhere else to go. But their support for Islamic State militants has not diminished. All right. So हैदर ने बताया कि अगला दौर जो है इस आईसिस के खिलाफ, दाइश के खिलाफ जो जंग है उसका अगला दौर क्या होगा, कैसा होगा, ये बताना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इंसर्जेंसी जिस तरह से देखा गया कि इराक में भी वापस दोबारा शुरू हो गई थी, वो काम यहाँ शाम में भी मुमकिन है। एक बड़ा जो मसला है वो यही है कि दाइश के जो जंगजू थे और जो हामी थे वो आर्जी कैंपों में रह रहे हैं, क्या उनका मुस्तकबिल होगा, खास तौर पे जो दूसरे मुल्कों से आए और दाइश का हिस्सा बने वो कहाँ जाएंगे, उनका क्या मुस्तकबिल होगा, इस पर भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। और एक बहुत और जो अहम इशू है वो ये है कि बहुत से जो आईसिस के फाइटर्स निकले हैं इन इलाकों से वो अब भी इस तंजीम की हिमायत करते हैं, तो और उनका जो नुक्ता नज़र है वो बदला नहीं है अभी, तो इसलिए ये देखना होगा कि ये जो जंगजू हैं कहाँ जाते हैं, इनके साथ हुकूमत क्या करती है और ख़ुद ये क्या अपना रास्ता चुनते हैं। Heather, thank you so much for giving us this update from the ground. It's an important issue that we have been covering all along with your help in our show. It's much appreciated. Thank you. पाकिस्तान के बारे में अहम खबरों के लिए आप जब चाहें हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट पर आपके लिए बहुत से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर रिपोर्ट्स के साथ साथ कुछ नए और दिलचस्प सिलसिले भी मौजूद हैं, वीडियो के सिलसिले हैं और उसके अलावा कुछ तहरीरी मज़ामीन भी जिनके पढ़ने से और जिनको देखने से आप बहुत से पेचीदा मामलात को आसानी से समझने में आपको मदद मिलेगी। तो हमारी वेबसाइट urduvoa.com पर आइए और इसके अलावा facebook.com/voa उर्दू का पेज भी आपके लिए हर वक्त हाजिर है। अमेरिकी खातून अव्वल मेलानिया ट्रंप बच्चों में अच्छी आदत और रवैयों के फ़रोग़ के लिए एक मुहिम की क़यादत कर रही हैं। इसका नाम है बी बेस्ट। इसका एक पहलू है साइबर बुलिंग यानी इंटरनेट पे हिरासा करने के खिलाफ कोशिशें, लेकिन नाक़दीन का कहना है कि सदर ट्रंप के जारहाना रवैये की वजह से मेलानिया ट्रंप की दूसरों को तहम्मुल और बर्दाश्त सिखाने की कोशिशें कुछ खोखली सी लगती हैं।